بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جو جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے اور عقیدے کا معاملہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف محمد حنیف اور اس کے مقلدین ہیں۔ دونوں کے عقائد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہیں۔ ابھی یہ دونوں کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اور یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے اور رد شرک کا معاملہ ہے۔ یہ جماعت تو بنی ہی توحید کی بنیاد کے اوپر تھی، رد شرک کی بنیاد کے اوپر اور کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر، کہ کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے اکابرین کے اگر شرک سامنے آئے تو ان کا رد کرو، اور اپنے امیر صاحب پر جو مرضی کہیں تو پھر اللہ کی کتاب کو دیکھو ہی نہیں، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دو، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو محمد حنیف کے شاگرد رشید ہیں سہیل خان صاحب، ان کا موقف سنیے، اور عقل حیران ہے کہ ان کے دماغ کے اندر کیا فہم ہے، ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ ذرا خود سنیے۔ السلام علیکم عدنان سمیع صاحب، کیا حال ہے بال ہیں آپ کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں بھائی کہ ہر مفسر نے اپنے اپنے حساب سے تفسیریں لکھی ہیں۔ ہم کسی مفسر کی تفسیر ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس بارے میں واضح معاملہ ہے کہ لی ساجدین کہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ساری زندگی کے حالات ان کے گزرے ہیں، اور آخر میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ نے اس کا سجدہ ان کو کرا دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس حالت میں ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خرو، کہ وہ گر گئے لہو سجدہ، اس کے واسطے سجدے میں۔ پورا سیاق و سباق سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں شروع میں بھی یہی ہے کہ لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب قرآن کی اتنی واضح بات کے بعد اب کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ قرآن کے اس بیان کو کیا لے جائیں؟ ہم کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ روا ہے، جائز ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام یعنی غیر اللہ کو سجدہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام غیر اللہ کو سجدہ ہوا۔ یہ سہیل خان صاحب کا موقف ہے، جو 2-3 مہینے اس بات کے اوپر لڑتے رہے کہ نہیں یہ لغوی معنوں میں تھا، یہ تھوڑا سا سر کو جھکانے کے معاملے میں یا کسی کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے معنوں میں۔ لیکن جب محمد حنیف صاحب نے نظم کا ڈنڈا چلایا نا، تو انہوں نے اس طرح آپ کہنا شروع کر دیا کہ کیا کریں، قرآن کا یہ عقیدہ اندازہ لگا۔ اب ان کو قرآن کا عقیدہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جو پہلے خارج از امکان تھا اب ان کے لیے عین ایمان بن گیا ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنیے۔ یہ
ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخلف جانشین محمد حنیف نے 2017 کے اندر اپنے عقیدے کے اندر تبدیلی کی اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے اس کو سجدہ تعظیمی کا نام دیا۔ سنیے ذرا اپنی کانوں سے، محمد حنیف کی بھی آواز ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے بعد یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعظیمی سجدہ ہے اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف نبی تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ دیکھیے محمد حنیف نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اس کے اندر کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق یہ سجدہ ہوا ہے۔ نہ ہی اللہ کا حکم ہے، نہ ہی اللہ کی مشیت ہے اور نہ ہی اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے۔ ہاں محمد حنیف کا حکم ضرور ہے اور اس کی مشیت، اس کی چاہت ضرور ہے اور اس کی جو ہے نا رضا ضرور حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ اب ذرا سنیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ پہلے کسی نے سوال کیا اور اس کا جواب دیا ہے اور اس کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں محمد حنیف صاحب کی طرح۔ اب سنیے ذرا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور عقیدہ۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیے شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کرے۔ یہ ہے جناب فیصلہ کن بات اور فتویٰ موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وجہ بھی بتائی کہ دیکھو اللہ کو سجدہ کیوں ہوا ہے، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، اور وجہ بتائی کہ اصل میں اپنے مریدوں سے اپنی پوجا کروانا چاہتے ہیں، سجدے کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی سچی ثابت ہو گئی کہ محمد حنیف پوری طرح اپنے مریدوں سے، اپنے مقلدین سے گویا اپنی بندگی کروا رہا ہے، بالکل پوری طرح باندھ کے رکھ دیا اس نے۔ جو بھی اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے تو یہ اس کو باغی، انتشاری اور اس طرح کے فتوے لگا کے جماعت سے نکال دیتا ہے۔ تو لوگ ڈر گئے ہیں، حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے۔ کالا صاحب کتاب ہونا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ایمان عقیدہ بالکل زبردست ہونا چاہیے، اور یہی قرآن کا عقیدہ ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس معاملے میں، تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر میں یہ باب لائے ہیں، اور اس میں 6 نمبر آیت کو تعبیر لائے ہیں، اور 101 نمبر آیت کو لائے ہیں، اور 100 نمبر آیت آدھی لائے ہیں۔ سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے، بہت ہی فہم و فراست والے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ بعد میں سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیں گے، اس لیے انہوں نے خواب کی تعبیر میں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور محمد حنیف کی پوری خواب کی تعبیر ہی سجدہ ہے۔ اب سہیل خان کے اس موقف کے اوپر میں نے ایک تبصرہ کیا تھا، ریکارڈ کیا تھا، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ دیکھیے یہ سہیل خان کے اگر الفاظ کے اوپر آپ غور کریں تو بالکل وہی الفاظ ہیں جو محمد حنیف کے الفاظ ہیں، ایسا لگتا ہے رٹا لگا لیا اس نے، بالکل وہی چیز اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کی کتاب کا کس طریقے سے انکار کر دیا۔ اور دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ہم کسی تفسیر کے پابند نہیں ہیں، الفاظ اس کے غور کریں، کہتے ہم کسی مفسر کی تفسیر کے پابند نہیں ہیں۔ اچھا محمد حنیف جو کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ پوچھتا کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، آپ پابند ہیں یا نہیں پابند ہیں؟ آپ محمد حنیف کی تفسیر کے پابند ہیں۔
ذرا اس کا انکار کر کے دیکھو نا، ذرا قرآن کی بات مان کے دیکھو نا، پھر تمہارے ساتھ محمد حنیف کیا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر سے ضمیر بھی اس کو کچھ کے لگا رہا ہے، لہذا ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں قرآن میں آ کے اچھا۔ اسی طرح اگر کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کیا کریں یہ جناب قرآن میں آ گیا فلاں کی ہے، پکار کسی کی نہیں ہے، لیکن کیا کریں ان دوسروں کی پکارنا بھی، جس طرح محمود الحسن نے کہا کہ یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، کیا کریں یہ وحدت الوجود وحدت الشہود بالکل شرک ہے، کفر ہے، لیکن کیا کریں وہ جناب سورہ حشر میں آ گیا، جس طرح ڈاکٹر اسرار کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتا ہے کہاں لے کے جاؤ گے، وحدت الوجود ہی تو ہے۔ سارے صوفی کہتے ہیں کہ ہم وحدت الوجود کو قرآن کی ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی تم نئے نہیں ہو، سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت کرنے والوں، تمہارے دماغ کے اندر خرابی ہے، تمہاری رگوں میں خون میں پٹھوں میں شرک ہے، اور تم خالص مقلد ہو، اور اس کو تقلید کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں محمد حنیف کی بات کو ماننا، اور بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کے اوپر چپک گیا۔ اس اللہ کے بندے نے بڑے زبردست انداز سے فتویٰ دیا ہے اور کہا کہ اصل میں یہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی، وہ گر پڑے اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے، یعنی مسجود اللہ ہے۔ تو ساتھ ہی کہا کہ جن کا عقیدہ خراب ہے، یعنی مشرک ہیں، ان کے دماغ کے اندر خرابی ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو بالکل اسی طرح یہ سہیل خان تفسیر کر رہا ہے محمد حنیف کی وجہ سے، چونکہ شروع میں یہ جس طرح معراج صاحب نے بتایا کہ 2 مہینے جگڑتا رہا، کہتا ہے یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو بس لغوی معنوں میں ہے، تھوڑا سا جس طرح کسی کی فضیلت کو مان لینا، تھوڑا سا سر کو جھکا دینا ایسی نیچے اشارے کے ساتھ، باقی سجدہ نہیں ہے۔ اور یہی چیز عبداللہ رسالہ کے اندر 17 نمبر رسالہ میں لکھی ہوئی تھی، رسالے میں عبداللہ میں، کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، اور رہا معروف سجدہ تو ہر شریعت کے اندر حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے۔ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہہ رہے ہیں یہ خارج از امکان ہے، لیکن اب عین ایمان بن گیا۔ یہ معاملہ اس طرح ان کو مار پڑی ہے۔ اب سہیل خان سے یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم تو پابند ہو محمد حنیف کی تفسیر کی، دعوت القرآن کے، تم پابند ہو کیونکہ اس مشرکانہ نظام کے اندر ایک مشینری میں ایک پرزے کی طرح فٹ ہو، ذرا سا تم اللہ کے سجدے کی طرف الرحمن کو سجدہ مانو گے تو اس پرزے کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کسی مشرک مفسر کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اور لہٰذا بالکل اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا محمد حنیف سہیل خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعید احمد بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جتنے بھی منور سلطان سارے یہ مشرکانہ عقیدے کے اوپر ہیں، بلکہ حنیف صاحب کے اندر تو اب 2-3 شرک اور بھی آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک معجزانہ طور پر صرف دے دی تھی، اور پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور پھر آگے بڑے کہتے ہیں اللہ نے الرحیم صفت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا۔ اللہ نے اپنی صفت کے 100 حصے کی اندازہ لگائیے کس طرح یہ الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں اپنے ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے جو ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جو ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت عطا فرمائے، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی سجدہ تو اللہ ہی کو ہے، لیکن کیا کریں، جماعت کو کیسے چھوڑیں، امیر کی فرما برداری کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ بھائی وہ معروف میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسول، یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہاں جو ہے یعنی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن امیر جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے، اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور امیر کو بھی چاہیے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پھیریں، اور وہ بہترین حل ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یہ نہیں کہ امیر نظم کے ڈنڈے سے اور طاقت سے، اقتدار کے نشے کی وجہ سے زبردستی کہے کہ نہیں مانو میں کہہ رہا ہوں، تو وہی انداز اختیار کیا ہے محمد حنیف نے، زبردستی منوایا ہے ڈنڈے کے زور سے۔ تو ایسے لوگ آگے جا کے کیسے جہاد کر سکتے تھے، اللہ کے راستے میں قتال کیسے کر سکتے تھے ایسے نامرد؟ تو ان جو مجاہد تھے ان کو مجاور بنا دیا محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کر کے۔ بتاؤ اس میں اور کیا فرق ہے؟ یہ عمران خان وہ بھی جا کے سجدے کرتا ہے، اور یہ جو پیروں کو سجدے کر رہے ہیں یہی دلیل دیتے ہیں، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں قرآن میں آ گیا
اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں قرآن میں آ گیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ یہ پکارو یا رسول اللہ. اس طرح کی ساری باتیں قرآن میں آ گئیں. سورے قرآن سے ہر مشرک اپنے شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اہل حدیث سماع موتا قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جتنے بھی صوفی ہیں اپنے وحدت الوجود وحدت الشہود سارے مشرکانہ عقائد کو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کیا غلطی کی. عقیدے کی غلطی، شرک سے تو انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے. بڑا زور دیا تھا قرآن کے اندر، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. اور یہ دنیا کے چکروں میں آ کے، مال کے چکروں میں آ کے، اور اپنے ان دوستیوں کے چکروں میں آ کے، کچھ رشتہ داریوں کے چکروں میں آ کے انہوں نے ایمان عقیدے کو بالکل پسے پش ڈال دیا. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم کم ساتھی رہ گئے ہیں، لیکن ایمان ہمارا بالکل خالص ہے. جس بنیاد کے اوپر، جس شان کے ساتھ یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی، اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم ایک لمحے کے لیے بال کے کونے کے برابر بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہم ہٹیں گے. ہم اسی عقیدے کے اوپر ہیں، اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ.